اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان شرفہ وفضلہ علی سائر الحیوان الصلاة والسلام علی نبی الرحمن ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم صلوات قرآن مجید کا 37واں سورہ سورہ مبارکہ الصافات جس کی 99 100 102 آیت کی تلاوت کے شرف حاصل کیا گیا ہے اور رمز الہی کو واضح کیا گیا ہے کہ جناب ابراہیم جو انبیاء ماسلف میں سے سب سے بزرگ مرتبہ اور مقبولۃ العام انبیاء میں سے اللہ نے جو رمز ہدایت کے لیے آپ کو معمور فرمایا تھا بہت توجہ سے سنیے گا اس کام کی بجاوری کے لیے جناب خلیل نے اتنی محنتیں کی کہ جس کا اعداد شمار ممکن نہیں ہے اور اسی بنیاد پر آپ کے القاب میں ایک لقب شیخ الانبیاء ہے انبیاء کے درمیان جو بزرگی عظمت پانے والے اس لیے کہا گیا اور جناب ابراہیم جب تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو مسلسل آپ کا دورہ مہینوں جاری رہتا تھا اور گھر واپسی کا امکان کم رہا کرتا تھا جب آپ کی عمر تقریباً 100 کے قریب پہنچی یا ایک آدھ 2 برس زیادہ ہو گئی جو دین کے اہم امور ابھی آپ کے ذمے تھے یعنی ادھورے تھے اس کی تکمیل کے لیے ایک عزم مضبوط ارادہ فرمایا کہ مجھے اسے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے جناب خلیل نے اسی موقع کی تلاش میں ایک اعلان عام فرمایا قالا انی ذاہب الی ربی سیہدی 99 آیت نمبر ہے کہ میں جا رہا ہوں اپنے رب کی جانب سیہدین وہی میری رہنمائی فرمائے گا اور پھر دوسری آیت بلا فصل ہے رب حبلی من الصالحین پالنے والے مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا کر
پھر جواب ملا فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم ہم نے آپ کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ یہ تاریخ قرآن ہے، اور آپ کے اس پروگرام کی ابتدا جس مرثیے سے ہوئی ہے عنوان وہیں سے لیا ہے، اور میرے بعد عنوان وہیں ملے گا۔ اس لیے میں آپ کو ایک تاریخ دے رہا ہوں کہ تاریخ اہل بیت کربلا سے نہیں شروع ہوئی، ابراہیم کے زمانے سے شروع ہوئی۔ بہت توجہ سنیے گا، 3 فقرے ہیں، میں اپنے پالنے والے کی طرف جا رہا ہوں، یقیناً وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ پالنے والے مجھے ایک صالحین میں سے بیٹا عطا فرما۔ جواب ملنے کے بعد کہ ہم نے آپ کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ جناب ابراہیم نکل پڑے، جب بشارت ملی تو گھر لوٹے۔ دیکھو تاریخ علی اصغر کیا ہے، میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب جب گھر آئے تو آپ کی جو زوجہ مطلقہ تھی جناب سارہ تھی، زمانے گزرتے رہے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو خود جناب سارہ نے ایک دن مشورہ دیا، اے نبی خدا، یہ میری کنیز ہاجرہ ہے، آپ اسے زوجیت میں قبول فرما لیں، شاید اسی کے بدلے سے اللہ ہمیں صاحب اولاد بنا دے۔ تاریخ قرآن، مشورہ اچھا تھا، قبول کر لیا۔ تو مطلب خواتین بھی اگر معقول مشورہ دیں تو نبی ہو کے ماننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھی، اب غریب بڑے میاں گھر داخل ہوئے، بیگم سامنے تھی، بڑے خوش تھے، بڑے مسرور تھے، اور پھر کہنے لگا سارا، اللہ نے ہمیں ایک بیٹے کی بشارت دی ہے کہ جو صالحین میں سے ہوگا، میں نے مانگا تھا، طے ہو گئی بات۔ اب جناب سارا کم و بیش جناب ابراہیم کی عمر سے 5 یا 6 برس کی چھوٹی ہوں گی، آپ کی عمر 100 یا 102 کے نزدیک ہے تاریخوں میں۔ جناب سارا نے عجیب کرب سے جواب دیا، سننا بھائی، کہ اے نبی خدا، میں اس قابل کہاں ہوں، میں ضعیفہ ہوں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، وہ تمام جتنے بھی الزامات سے سب بتائے کہ اب میں بچہ نہیں پیدا کر سکتی۔ تاریخ اصغر بتا رہا ہوں، دھیان رکھنا۔ اور پھر اتنے کرب و اضطراب سے جواب ملا کہ جو لبوں پر تبسم تھا ابراہیم کے وہ بجھ گیا۔ خواہ مخواہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سارا سے اٹھ کر ہاجرہ کے حجرے میں، ہاجرہ سے بتایا کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹے کی بشارت دی ہے اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ جناب ہاجرہ نے سنا تو انہوں نے فرمایا کہ اے نبی خدا، مجھے یقین ہے آپ کی اس بشارت پر، کیونکہ میں ایک نبی کی زبانی سن رہی ہوں۔ تو نبوت پہ ایمان ظاہر کیا اور بشارت دینے والا اللہ ہے، تو اس بشارت پر اللہ پہ یقین آیا۔ 2 گواہیاں ہاجرہ کی مکمل ہو چکی، اور پھر فرمایا نبی اللہ، یہ مقام شکر ہے کہ اللہ ہمیں ایک صالح بیٹا عطا کرے گا۔
تو لفظ شکر کی ابتدا جناب ہاجرہ سے، اور جو آپ کی زوجہ اولا تھی حضرت سارہ، عجیب بدقماش جواب دیا۔ قرآن نے سارے ارکان ذکر کر دیے سورہ صافات سے لے کے سورہ قاف تک کہ جناب سارہ نے کیا کیا باتیں کہیں، میں عجوزہ ہوں، بڑھیا ہو گئی ہوں، میں یائسہ ہوں، یہ عمر بچے کی پیدائش کی نہیں ہے، اور یہ ہے وہ۔ تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ سارہ نے ابراہیم کو سمجھا کیا۔ توجہ ہے، سارہ نے ابراہیم کو سمجھا کیا؟ اگر وہ یہ سمجھتی کہ ایک نبی بشارت دے رہا ہے تو شاید یہ نوبت نہ آتی، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، جب وہ پتھر سے پیداوار کر سکتا ہے تو ذوف سے مانا۔ نتیجہ یہ ہوا، اب وہ خوش ہو گئے۔ منظر دیکھیں، اگر سارہ نے ابراہیم کو نبی مانا ہوتا تو اللہ محروم سعادت نہ رکھتا، اور جو نعمت جناب سارہ کے ذریعے دنیا میں ظاہر ہونا تھی اللہ نے ان کے جواب سے وہ پلٹا دی ہاجرہ کی طرف۔ سن رہے ہو؟ اب دو جملوں سے بات مربوط کر دوں۔ زمانہ گزرا، آثار ولادت ظاہر ہوئے، سب ہو رہا ہے، جیسی بشارت تھی ویسا ظہور تھا۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ سلسلہ نسل جناب سارہ سے شروع ہونا تھا، مگر فقط شوہر سمجھ کے جو نبوت کو مایوس کر دے، اللہ نے اس نعمت کو ہاجرہ کی طرف پلٹ دیا۔ اب دو اولادیں ہیں جناب ابراہیم کی، توجہ رکھنا۔ سب سے پہلے ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوا، اور 6 مہینے کے بعد اسحاق پیدا ہوا سارہ سے۔ نسل چلی، جتنی نبوتیں ہیں اسحاق کی نسل میں آئی عیسیٰ تک، مگر اسماعیل کی نسل میں صرف ہمارا نبی آیا۔ بہت کٹھن موضوع ہے جو حل کر رہا ہوں۔ یعنی ابراہیم کے بعد جو نبوت ملی وہ اسماعیل کو ملی، اس کے بعد 6 مہینے کے بعد اسحاق پیدا ہوئے، ان کو جب ملی، مگر اس کے بعد جتنے انبیاء آئے سب نسل اسحاق تک، عیسیٰ کی تک آئے، حضرت عیسیٰ تک آئے۔ مگر کیا بات تھی اسماعیل کی نسل میں؟ اللہ نے فقط محمد عربی کو رکھا۔ سمجھ رہے بات کیا ہے؟ اللہ سے جب سوال ہوا کہ بار الہ تو نے آخر اسماعیل کی نسل میں خاتم النبیین کو کیوں رکھا؟ کہ مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ میرے محبوب کی کوئی برابری کا دعویٰ کرے۔ سن رہے میں کہا لا رہا ہوں؟ مطلب کیا تھا کہ اگر میں اسماعیل کی نسل میں کسی اور نبی کو پیدا کرتا تو کل وہ بھی دعویٰ کرتا جو جد محمد کا ہے وہی ہمارا ہے، جو خاندان محمد کا وہی ہمارا ہے۔ تو مجھے مماثلت منظور نہیں ہے کہ میرے محمد کی کوئی برابری کرے۔ او بے غیرت اللہ، جب محمد کے مقابل میں اللہ انبیاء کو نہیں پسند کرتا تو تم جیسے حرام خور خلیفہ کو پسند کرے گا؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید ہے، وہ عجیب عجیب شیخ پیدا ہو رہی ہے بیٹھے ہوئے۔ اگر نبوت آپ کے بعد چلتی تو فلاں ہوتے، اب جب بند ہو گیا تو اب ہونے کا کیا سوال ہے؟ یہ تو بتاؤ نا۔ جب اللہ نے دروازے بند کر دیا تو دروازہ کھلے کہ کیوں؟ کہہ رہا ہے میں نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خبردار تم مردوں میں سے محمد کسی کا باپ نہیں ہے۔ قرآن مجید ہے، خبردار ہوشیار ہو جاؤ ایھا الناس، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی ایک کا بھی باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن میرا رسول۔
وخاتم النبیین، اور یہ خاتم نبوت ہے۔ اب نبوت آنی نہیں ہے تو جب اللہ کہہ رہا نہیں آنی ہے تو آپ خامخواہ لنگڑے کو کیوں داخل کر رہے ہو؟ اگر ہوتے تو نبوت فلاں کو ملتی، پہلے خاندان کا ایمان ثابت کرو پھر نبوتیں بانٹنا۔ یہ خلافت نہیں ہے، چوروں کے حوالے کر دو، یہ نبوت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ میں اتنا محفوظ رب تھا، چلو بات ختم کر دی میں نے، اب شجرہ گنا رہا ہوں۔ نسل اسحاق سے نبوتیں چلتی رہیں چلتی رہیں چلتی رہیں، آئی حضرت عیسیٰ تک، نبوت یہاں پر دم توڑ گئی۔ اسماعیل کی نسل سے جو نبی آیا اسے دیکھو، محمد عربی آئے، محمد عربی کی نسل آگے بڑھی، اللہ نے بیٹے لے کے بیٹی دے دی تاکہ دنیا کو خبر رہے انبیاء اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ لہذا اب بیٹی کا رشتہ ایسے گھر میں ہوا کہ گھرانہ ایک ہے، حسب ایک ہے، نسب ایک ہے، ادھر ابو طالب کا بیٹا، ادھر محمد کی بیٹی، ٹھیک ہے، رشتہ ہوا۔ اب جو کائنات نے سلسلہ نسل ابو طالب کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ شکر ہے رب العزت کا، آج بھی محمد کا بیٹا پردہ غیبت میں ہے، اور یہ سارا اپنے مقدر کا ماتم کرو، انکار نہ کیا ہوتا تو پردے والا تیرے بدل سے ہوتا۔ تو آج جو آپ کا امام ہے اس کی جدہ کا نام پہلے ہاجرہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اپنی تاریخ کربلا کو محفوظ رکھو۔ یہ صاحب لیجئے، سلسلہ یہاں تک آ گیا، سارا کی نسل اپنی زبان میں کہ تو ٹنگ گئی، عیسیٰ چرخ چاروں پہ ہے، اب جیتے رہنا ہے فقط گواہی دینے کے لیے، نبوت کی گواہی نہیں۔ آخری بطنے ہاجرہ کی جو آبرو ہے، جب وہ حجاب غیب پلٹ کر آئے گا تو عیسیٰ پر لازم میں بہتا دریا ہو، مسلح خود میں جائے، اذان عیسیٰ دے، امامت ہاجرہ کا بیٹا کرے۔ یہ کمال ہے۔ اچھا لیجئے صاحب، حضرت عیسیٰ کو زندہ رہنا ہے جب تک امام آخر کی امامت میں نماز مکمل نہ کر لیں۔ عیسیٰ کو کوئی مار نہیں سکتا۔ آج تو بڑے بڑے ملاؤں کو بڑی فکر کھائی جا رہی ہے، ارے جب قائل نہیں کہ امام مہدی نہیں ہے تو مانو چھوڑو، ڈر کیوں لگا ہے؟ اس بہانے سے تذکرہ، اس بہانے سے تذکرہ، یہاں تذکرہ، ابھی پیدا نہیں ہوئے تو نہیں ہوئے تو آپ کے باپ پہ کیا ہی جا رہا ہے؟ ارے اتنے سال تک زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ بے غیرت شرم نہیں آتی؟ عیسیٰ زندہ رہ سکتا ہے، فخر عیسیٰ نہیں زندہ رہ سکتا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بس فضائل کا وقت تمام ہو رہا ہے، نتیجہ جوڑ کے آپ کو دے دوں۔ ادھر جناب اسماعیل ہاجرہ کی گود میں تشریف لائے، اور ادھر چبھن، کڑھن، جلن، مولوی اس میں تقیہ کرتا ہے۔ ہاجرہ کی گود میں اسماعیل کو دیکھا، اب جناب سارا کو کڑھن، جلن، حسد، گھٹن ہونے لگی، مگر یہ عورت ہے، ضبط کا بندھن بڑی جلدی ٹوٹتا ہے۔ اب انہوں نے کہا جو مہینوں بھر تبلیغ میں غائب رہا کرتے تھے، وہ اب عجیب حال ہے، فجر کی نماز پڑھی تو ہاجرہ کے حجرے میں، ظہرین پڑھی تو ہاجرہ کے پاس، اس کے بعد مغربین پڑھی تو ہاجرہ کے پاس، جب آتے ہیں بچے کو گود میں لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، نہ جانے اندر سے اتنا خوش کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسماعیل خود ابراہیم کی شبیہ اکبر تھے۔ نہیں غور کر رہے میں کہا لا رہا، شبیہ اکبر تھے، اندر سے ابراہیم خوش تھا، یعنی میرا بڑھاپا میری جوانی کی معراج طے کر رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے، جلدی سے سنو۔ اور پھر ایک دن بندھن ٹوٹ گیا، کہنے لگی جناب سارا، مولوی تقیہ بہت کرتا ہے اماں سارا کے لیے، جو قرآن بیان کر رہا تو کھول کے بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ نتیجہ کیا ہوا؟
ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد پر. آپ کو توجہ رہیے بس 10 منٹ اور. ہوا کیا؟ ابراہیم نے تکلفاً بھی نہیں دفعہ فرمایا ارے بھائی تمہارا حجرہ الگ ہے اس کا الگ ہے، آنگن ایک صحیح مگر رہنے دو. نہیں. ان کا اچھا کیا کہا سارا نے کہ اس بچے کو اور ہاجرہ کو مجھ سے دور کر دیجیے، کیونکہ پیار برداشت نہیں تھا. کنیز خود کی انہی کے مشورے پر ابراہیم نے زوجیت میں قبول کیا. اگر اس کے بطن سے بیٹا ہو گیا اتنی تکلیف ہو گئی. ان کا ٹھیک ہے. جناب ابراہیم نے گھوڑا طلب کیا، ہاجرہ کو پیچھے بٹھالا، اسماعیل کو گود میں دیا. یہ پہلا قافلہ دیکھ رہے ہو تاریخ کربلا مرتب ہو رہی ہے. آج یہ پہلا سفر اطراف فلسطین سے ہوتے ہوئے جا رہا ہے مکے کی طرف. ابھی تاریخ تمہارے ذہنوں میں نہیں پہنچی، اگر نہ پہنچائے تو فائدہ کیا خطابت کا. فلسطین، ارض فلسطین سے ایک ننھا سا قافلہ تبلیغ توحید کے لیے ایک سواری پر نکل رہا ہے. سواری رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، خرامہ خرامہ، جبریل کی نگرانی میں منزل سفر طے کر رہا ہے. اور بڑے خوش تھے. دل بھی چاہ رہا تھا کہ جب انہیں تکلیف تھی اتنا فاصلہ رکھتے بھئی سارا کی نگاہوں میں نہ آتے یہ دونوں، مگر وہ بڑے میاں رکے ہی نہیں. رکنا تھا ہی نہیں. اللہ بھی تو خوبصورت بہانے ڈھونڈتا ہے. اب وہ چلتے چلتے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے اس زمین پر آئے جس کو وادی غیر ذی زر کہا جاتا ہے، جہاں نہ آب ہو، نہ ہوا ہو، نہ پانی ہو، نہ غذا ہو. چٹی المیدان. ایک ضعیف العہد نبی شیخ الانبیاء اپنے نوزائیدہ بچے کو اپنی زوجہ ثانی کے ساتھ یہاں قیام کروا رہا ہے. دیکھتے رہنا خدا کی قسم. جبریل نے کہا سرکار منزل آ گئی. ان کا ہاجرہ اترو. جناب ہاجرہ اتری، ہاجرہ کے گود میں بچے کو دیا اسماعیل کو. دیکھنا بھائی کربلا کیا ہے. دیا. اب 2 سواریاں تو اتر گئی جن کو اللہ نے جہاں کے لیے بھیجا تھا. مگر میں حیران ہوں خدا کی قسم. اب جب جبریل کے اس کام کے بعد ابراہیم خود اترنا چاہتے ہیں ارض مکہ پر، جبریل نے کہا خبردار آپ زمین پر پاؤں نہیں رکھ سکتے. تاریخ کربلا بنا رہا ہوں، دیکھو کیا بات ہے. آپ زمین پر پاؤں نہیں رکھ سکتے. جبریل کیوں؟ کہ اللہ آپ کے بیٹے سے ایسا معجزہ صادر کرنے والا ہے، اگر آپ نے پاؤں رکھ دیا دنیا کہے گی ابراہیم کے قدموں کی برکت ہے. لہذا آپ واپس جائیے. اللہ رے اعتماد ہاجرہ، اللہ رے یقین خلیل. پلٹ کے نہیں پوچھا. میدان ویران ہے، نہ آدم ہے نہ آدم زاد ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. کچھ لائے بھی نہیں جو ساتھ میں چھوڑ جاتے. وہ بھی مطمئن چلے گئے. مگر ہاجرہ کا کمال دیکھو. پلٹ کے نہیں کہا میرے والی کھاؤں گے کیا، پیوں گے کیا، ننھا بچہ کروں کیا. بس تاریخ ہو گئی مکمل. نتیجہ کیا ہوا؟ اعتماد ہاجرہ نے بتایا جس نے بلایا ہے وہ انتظام کرے گا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بس سمیٹ دی میں نے بات آپ کو، یہی تک لانا مقصود تھا. تو ایک ارض فلسطین سے قافلہ مکے کی طرف چلا. دیکھتے رہنا بھائی. اور جا کے قیام وہی کیا ارض مکہ پر. رک گئے. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت جو روایتیں اور تاریخیں بتاتی اسماعیل کی عمر کم و بیش 6 مہینے کی تھی. میں لے آیا اپنے موضوع پر. 6 مہینے کی تھی. قریب و بیش کم و بیش 6 مہینے کے جناب اسماعیل ہو رہے تھے. ماں بھی مطمئن ہے، بیٹا بھی مطمئن ہے. نہ کوئی درخت ہے، نہ کچھ ہے، نہ سایہ نہ سائبان.
نہ کھانا نہ پانی، مگر اعتماد الہی اتنا بڑا تھا کہ پروردگار رب العالمین ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب فراہم کرے گا۔ کچھ روایتیں لکھتی ہیں کہ ایک ببول کا چھوٹا سا سوکھا درخت تھا، ہاجرہ نے اپنی ابا اتاری اور ڈال دی، نیچے اسماعیل کو لٹا دیا۔ ایک دن 2 دن بغیر پانی کے، بغیر غذا کیا آدمی رہ سکتا ہے؟ مگر قسم رب العزت کی 3 شبانہ روز بغیر غذا کے ہاجرہ تھی، مگر تردد نہیں آیا۔ تاریخ دیکھ رہے ہو کربلا کہاں سے بن رہی ہے؟ یہ جواب دو ہر مخالف اہل بیت کو، پہلے اپنے آباء و اجداد سے پوچھو ابراہیم نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ ہوا کیا؟ ماتھے پر شکن نہیں ہاجرہ کے، لیکن بچے کی غذا بغیر آب و غذا کے سلامت نہیں رہتی۔ جب دودھ خشک ہونے لگا تو اب جناب ہاجرہ کو فکر ہوئی کہ میرا بچہ زندہ کیسے رہے، اور قدرت نے ایک رد عمل بچہ پر ڈالا، پیاس کی شدت بڑھی، گریا شروع ہو گیا، زور زور سے چیخیں مار کے رو رہے ہیں۔ ماں پریشان، کوئی ماں اپنے بچے کو مضطرب نہیں دیکھ سکتی، خدا کے اب ناتواں ایک خاتون جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، غور کرو اپنے گھروں میں جائزہ لو، سال بھر لگ جاتا اس کی توانائی پلٹنے میں، دوا غذا احتیاط پرہیز، مگر ابھی یہ خاتون اتنی کہاں سے توانا ہو گئی، بچے کی حیات کے لیے پہاڑیوں پر چڑھ کے پانی تلاش کر رہی ہے۔ صفا مروہ کتنی مشہور پہاڑیاں، 7 دفعہ جانا اور آنا، پانی کا نہ ملنا، تو قوت آزماتی ہے، کبھی والدین کو اولاد کے حوالے سے، کبھی اولاد کو والدین کے حوالے سے آزماتی ہے قدرت۔ ہوا کیا نتیجہ؟ جب ہاجرہ مایوس ہوئی کہ اب پانی نہیں ہے، ممتا پر مایوسیوں کے بادل چھائے، تو قدرت نے ہاجرہ کے بیٹے کے پاؤں سے بشارت جاری کر دی۔ غور کر رہے؟ اب وہاں سے جو دور سے نگاہ کی دیکھا، اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور چشمہ ابل رہا ہے، خاتون ہے، ایک نبی محترم کی زوجہ ہے، سب اپنی جگہ ہے، مگر مامتا کو یقین نہیں ہے کہ میرے پہنچنے تک یہ پانی رہے گا یا خشک ہو جائے گا۔ وہی سے مامتا پکاری، زم زم زم، ٹھہر ٹھہر، اسی لیے آب زمزم نام ہو گیا۔ اب جو پہنچی تو بچے کو جتنا پینا تھا پلا دیا، مگر دیکھو یہ نبوت کا فیض ہے، اسماعیل کو چند قطروں کی ضرورت تھی، کائنات کو ہمیشہ کے لیے آب زمزم جیسا موجودہ دے دیا۔ غور کر رہے ہو؟ لو ایک قافلہ مدینے سے چل رہا ہے، اسی راہ سے گزرے گا، گزرتے گزرتے امامت آگے آگے، یہاں جبریل کی ضرورت نہیں ہے، امام اپنے کارواں کو لے کے آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور منزل آئی جسے مکہ کہا گیا، قیام کیا مکے میں، مگر یہ حکمت امام تھی کہ سفر کو جاری رکھا۔ جی چاہتا ہے 10 سے زیادہ جوڑ کے کہوں مولا آپ اسی عرض مکہ پر قیام کیجیے۔ امامت بولتی کم ہے، حکمت کی قرآن ناطق ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جواب آیا، ایھا العقول، اے زمانے کی عقلو، میں حسین ابن علی ہوں، تمہارے مشورے پر میرا سفر نہیں ہے۔ جسے میرے جد نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انی ذاہب الی ربی سیہدینی، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ امام تصدیق کر رہے ہیں، عمل ابراہیم کا تھا، تصدیق امامت فرما رہی تھی۔ مکے میں نہیں رکے، شاید مصلحت یہ تھی، اور نادانو تمہیں کیا خبر، اگر میں ابراہیم کی طرح مکے میں مسلسل قیام کر لوں
تو وہ زمین مکہ جو اسماعیل کے 3 دن کی پیاس نہ برداشت کر سکے اور چشمہ اگل دے، وہ زمین میرے اصغر کی شبانہ روز کی پیاس کو کیا برداشت کرے؟ امام نے اسی لیے قیام مکہ مختصر رکھا، منزل جہاں تھی وہاں تک پہنچے۔ آئے کربلا میں 2 جملے سنو اور عجیب کیفیت کی، خدا کی قسم۔ تقاضائے جنگ تو یہ تھا کہ امام علی اصغر کو پہلے لے جاتے، بچہ تھا، مامتا مستری، تمام رشتے پریشان، بچہ بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے، مگر امام نے اپنے بچے کو آئیڈیل بنایا۔ پھر جملہ بدل نہیں، عبادت نے اصغر کو آئیڈیل بنایا رہی دنیا تک۔ یاد رکھو، جب تم میرے 6 مہینے کے بچے کے معیار کو نہیں سمجھ سکتے تو امامت کو کیا سمجھ پاؤ گے؟ اور امام نے انتہا کر دی، خدا کی قسم، جتنا کم سن بچہ تھا نا اتنا ہی آزمائش میں اس کو اتنی دیر تک روکا۔ جب تک شہید زندہ ہے آب و غذا کی حاجت ہے، شہادت کے بعد نہ پانی کی ضرورت ہے نہ کھانے کی، مگر آپ اصغر کی عظمت کو سمجھیے، امام وقت اس بچے کو اپنے برابر لاتا ہے اور اپنے سے پہلے لے گئے مقتل میں، بس زحمت تمام کر دی، اور امام نے علی اصغر کی پیاس کو اپنی پیاس کے برابر رکھا۔ یہ معیار علی اصغر ہے، 6 مہینے کا بچہ دیکھنا، مگر کیسے کیا؟ سب شہید ہو گئے۔ اب امام مطلق آواز استغاثہ بلند کرتا ہے، 3 فقرے ارباب مقتل لکھے، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، حل من ذاب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو مجھ ناتوا کی مدد کرے، ہے کوئی جو میری فریاد رسی کرے، ہے کوئی جو حرم رسول کو دشمنوں سے بچائے۔ مقتل لکھتا ہے کہ پہلی آواز پر نیم جان بچے نے گہوارے میں انگڑائی لی، منظر دیکھنا۔ دوسرا استغاثہ عصمت معاذ زبان سے جاری ہوا، اصغر نے رونا شروع کر دیا، اور اس قدر تڑپ تڑپ کے روئے کہ تیسرے استغاثے پر اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ ادھر کوہرام، امام نے خیام گاہ کی طرف مڑ کے دیکھا تو بیویوں کو رونے کی آواز آ رہی تھی، دوڑ کے پہنچے، آواز دی، زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ نے اصغر کو جھولے سے گرانے میں مجبور کر دیا، بچے نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا ہے، کہ میں جانتا ہوں وہ حجت خدا کا بیٹا ہے، لاؤ زینب مجھے دو۔ میں 2 جملے مصائب کے سن لو۔ اتنا ننھا بچہ جس کی عمر ابھی 6 ماہ نہیں ہوئی ہے، سارے قتل ہو گئے، مامتا کی آبرو ہے، کربلا کی ماؤں میں اور ماؤں میں زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے، پھر کبھی انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ وہ رباب جو شب عاشور سے اس فکر میں ہے کہ میں اپنے بچے کو جہاد کے لیے کیسے بھیجوں گی، پہلو میں فروا، ام لیلا، کل کی قربانی کے لیے یہ بیویاں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، بیٹا کل قربانی میں دریغ نہ کرو، مگر جس کا بچہ 6 ماہ سے بھی کم ہو وہ کون سی تدبیر ماں اپنائے کہ بچہ جہاد کے قابل ہو جائے۔ رات بھر گہوارہ جنبانی کر کر کے لوریاں دیتی تھی، میرے لال کل شہیدوں میں تیرا نام آنا چاہیے میرے لال، مگر بیٹا یہ یاد رکھنا میں سیدانی نہیں ہوں میرے لال، میں غیر سید ہوں، بیٹا تیرا گھرانہ بڑا مشہور ہے، تیرا خاندان شجاعت میں اور علم میں یکتا ہے، بیٹا مجھے معلوم ہے کہ تیرا منزل آخر کہاں جا کے قیام کرے گا، بیٹا ابھی کل جب باری آئے گی نا تو ماں کی گود سے جاؤ کہ بابا کی آغوش میں اور مقتل میں حرملہ کا تیر کھاؤ گے،
میرے لال تیر کھا کے مسکرا دینا، ایک درد ہے کیف اس میں، میرے لال تیر کھا کے مسکرا دینا، ورنہ دنیا مجھے تانے دے گی یہ ماں کے دودھ کا اثر تھا جو بچہ رویا۔ ارباب اعضا، دو جملوں کی اجازت دے دو، مجلس مکمل ہو چکی ہے میری۔ ابھی جس بچے کو یہ نہیں معلوم کہ اس مرحلے پر رونا چاہیے یا مسکرانا چاہیے، تمام تاریخیں بڑی پڑی، اللہ اکبر، اور وہ 3 بھال کا تیر جو تیار ہوا تھا وہ حیوانوں کی گردن توڑنے کے لیے بنا تھا، نازک گلا، ایک کلی کا گلا، آئے ہائے، جس بے دردی سے ہرملہ نے تیر چلایا۔ مگر امام کا ایک جملہ سن لو پھر بات مکمل کرو۔ ماں نے اپنے بچے کو کیا سمجھ کے وصیت کی؟ میرے لال مسکرا دینا، ورنہ ماں کی بے عزتی ہو جائے گی بیٹا، کہ ماں کے دودھ کا اثر تھا جو بچہ رو دیا۔ ماں نے امام کے حوالے کیا، تفصیل مقصود نہیں لے کے آئے۔ اب امام کی غیرت کو میں کیا کہوں؟ فرماتے ہیں اے فوج جفا کا، دیکھو یہ میرا بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، یہ جاں بلب ہے، اسے 2 بوند پانی پلا دو تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ ایک قیامت کے جملہ ضرب انسانیت پر امام نے رکھا، اے فوجیوں اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ یہ جملہ گھر میں مردوں سے نہیں بتائے جاتے، اس میں غیرت کا تقاضا، مگر امام اتمام حجت کے لیے لاکھوں فوجیوں کو سامنے کہہ رہے ہیں اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ ہاں تمہاری نگاہ میں مجرم میں ہوں، میں مجرم ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنے بچوں کو جلتی زمین پر لٹائے دیتا ہوں، اپنے ہاتھ سے آ کے پانی پلا دو۔ بس میں جملہ کیسے عرض کروں، بالکل جب تک میرے نزدیک وثوق میں نہیں آتی کوئی روایت میں پڑھتا نہیں۔ امام نے بچے کو زمین پہ لٹا دیا، منتظر ہے کوئی آ کے پانی پلائے۔ اللہ، امام نے ہمک کے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ 2 علت علماء نے لکھی ہے، ایک یہ کہ مزید اگر اصغر زمین پر لیٹے رہتے تو کہیں چشمہ نہ جاری ہو جائے اور مقصد جہاد فوت ہو جائے۔ دوسرا رد عمل، آپ روایتوں میں سنتے اتنی گرم تھی عرب کی زمین، دانا گرتے ہی پھن جاتا تھا۔ امام نے نونہال کو جب اٹھایا اور پشت پر ہاتھ پھیرا تو چھالے پڑ چکے تھے۔ اللہ رے حسین کی غربت، بچے کے نیمجا بدن میں چھالے پڑ چکے تھے زمین کی حدت کی وجہ سے۔ اٹھا لیا، اب بھی فوج آمادہ نہیں ہو رہی، فرماتی ہے فوج سے، کیا فرمایا امام نے؟ میرے لال تو حجت خدا کا فرزند ہے، اپنی پیاس کا اظہار فرما۔ امام نے بچے کو بائیں ہاتھ پہ لیا، بچے کے چہرہ فوج کی طرف کیا، میرے لال پیاس کا اظہار کر۔ سوکھے ہوئے ہونٹ، مثل تیر کے سوکھی زبان، بچے نے جب ہونٹوں کو پھرانا شروع کی، فوج اعضا میں تلاطم بپا ہو گیا۔ کمادار کمانے پھینک کے بھاگنے لگے، نیزے تلواریں پھینک کے بھاگ لے۔ بھائیو اس بچے کو پانی پلا دو، یہ بچہ بڑا معصوم ہے، کہیں عذاب نہ آ جائے۔ ابن زیاد میرے ساتھ سے برداشت نہ ہوا، اس نے کہا اے نا ہرملہ، ارے حسین کی بات کو خطا کر، 3 بال کا تیر جو 7 لوہے کی چادروں کو پار کرتا تھا، کس زود رفتاری سے چلا کہ تیر کے سنسرانے کی آواز ہوا سے ٹکرا ٹکرا کے میدان میں پھیل رہی تھی۔ بچہ باپ کے ہاتھ پہ ہے، ہرملہ کا تیر خطا کر رہا ہے،
اب میں کیسے آقائے صاحب اصحاب الیمین کے جملے نقل کروں؟ اس بے کسی میں بھی بچہ اتنا حواس میں تھا، بچے نے محسوس کیا حربولہ کا تیر خطا کر رہا ہے، بچہ باپ کے گود سے ہمک کے تیر کو گلے پر روکنا چاہتا ہے، گلا نازک تھا، تیر گردن کی ہڈیوں کو توڑ کر حسین کے بازو میں پیوستہ ہو گیا۔ حسین نے پہلے تیر بازو سے نکالا، پھر بے شیر کے حل سے نکالا۔ ارے عرب تو کمسن اونٹ کے بچوں کو بھی مہر نہیں کرتے، مگر آئر رباب کا لخت جگر 6 مہینے سے کم عمر میں 3 بال کا تیر نکال کے حسین نے چلوں میں لہو لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی حسین قیامت تک مخلوق کے خدا ایک قطرہ آب نہ پائے گی۔ زمین نے انکار کیا، قیامت تک ایک گرانا بھی روئیدہ نہ ہوگا۔ حسین نے چہرے پہ بل لیا، ارے محسن انسانیت علی اصغر تم پر سلام، آج تیرے یادگار تیرے نام کا ذکر کرنے کے لیے شب بیداری کے اہتمام میں مصروف ہے۔ اے علی اصغر آپ پر سب کا سلام۔ بچہ پلٹ گیا باپ کے ہاتھوں پر، حسین ابا کا دامن ڈال کے خیمہ گاہ پہ لائے، آواز دی رباب، ماں سے پہلے سکینہ نکل کے آئی، آواز دی بابا میرا بھیا پانی پی کے آ چکا۔ سنیں نفسیات سنیں، ایک جملہ بس عزیزو، بابا بھیا کو پانی پلا لائے؟ امام کہتے سکینہ تم نے کیسے سمجھا کہ تیرا بھائی پانی پی کے آیا ہے؟ فرماتی بابا جب آپ لے کے گئے تھے نا، میرا بھائی آپ کے ہاتھوں پر تڑپ رہا تھا، آپ کے ہاتھوں پر رو رہا تھا۔ سکینہ بار بار کہ بابا میرا بھیا رو رہا تھا جب آپ لے کے گئے، تڑپ رہا تھا جب آپ لے گئے، مگر اب تو مطمئن آپ کے ہاتھوں پر سو رہا ہے۔ ارے باپ کا جواب کچھ نہ تھا، ابا کا دامن ہٹایا۔ ننھی جان نے اپنے بھائی کو نہر دیکھا، من العظم الى العظم اصغر نہر ہو چکا تھا۔ رباب نکلی، امام کو صدمہ نہ پہنچے، فرمایا یا بنیا مثلک ینہر، اے میرے لال تجھ جیسے بچے نہر کیے جاتے ہیں تاکہ امام کو غم نہ ہو۔ شریک غم امام کے بن کر رباب نے اپنے نونہال کو لے لیا، چھدا گلا، رومال کو پار کر کے حرملہ کا تیر بازو حسین ماتم